سر ایک سب سے بڑا ایشو اس وقت ہم جب بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں تو سینیٹر دنیش کمار نے ہی اٹھایا کہ بیت المال میں بلوچستان کو صرف 200 اسکالرشپس دیے گئے، جبکہ آپ کو پتہ ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے اور اوورآل پاکستان میں سب سے بڑا رقبے کے حساب سے صوبہ بلوچستان ہے۔ سر ہماری اس پروگرام کے توسط سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میکسیمم آپ بلوچستان کو بیت المال میں سے شیئر دیں تاکہ اسکالرشپس دیں تاکہ وہاں پر جو یوتھ ہے ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے بارے جی جی پلیز سر پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ سینیٹر دنیش کمار بیٹھے ہیں، انہی سے پوچھئے کہ پچھلے 3 مہینے سے جب تک سے میں ایم ڈی ہوں یہ میرے پاس کتنی دفعہ آئے ہیں اور ان کی کون سی ہم نے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ ایک تو یہ بات، لیکن اگر بلوچستان سے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ کو تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں وہاں کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے پاس یا کوئی بھی لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ مدد کی ضرورت ہے یا مالی امداد کی ضرورت ہے، تو ہم تو آج تک مجھے یاد نہیں میں نے کسی کو انکار کیا ہو، کسی ایک کو بھی انکار کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی ریکارڈ میں سامنے نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بھیج دوں گا کہ کتنے بلوچستان کے ہمارے بچے جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں یا دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں بیت المال کی مدد سے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ میرے لیے مسئلہ بحث طرف نہیں ہے۔ میں آپ سے اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان سے کوئی بھی دوست جو بھی ہمارے ایمبٹ میں ہے بیت المال میں جس حوالے سے بھی کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے ہو، صرف حاضر نہیں ہے، ہم چشمے بڑا بیٹھے ہیں ان کے لیے، ہمیں بتایا جائے، ہم سے رابطہ کیا جائے، انشاءاللہ نہ پہلے نہ کی ہے نہ اب نہ ہوگی، بلکہ خوشی ہوگی میں ہیلپ کرنے سے۔ بالکل صحیح، آپ کی یہ آواز اور آپ جو میسج دے رہے ہیں سینیٹر دنیش کمار بھی سن رہے ہیں، ظہور بلیدی صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور مینا مجید جو ایڈوائزر ٹو سی ایم فار یوتھ ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس پروگرام کے بعد ضرور آپ سے رابطہ بھی ہوگا اور اس چیز پہ ہم کچھ اچھے اقدامات بھی آپ کی طرف سے آتے دیکھیں گے۔ سر ایک میں عرض کرنا چاہوں جی گا جی بٹ پلیز صاحب سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ جی بٹ صاحب ماشاءاللہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں اور بہت ہی انرجیٹک ہیں۔ جی تو بٹ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شاید نالج میں نہیں ہے، ہم نے سارا ڈیٹا منگایا تھا، 4000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی گئی ہے اسلام آباد کے لوگوں کو، اور جبکہ بلوچستان صرف 200 کو، یہ میں آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ نے شکایت کی کہ دنیش کمار صاحب کبھی آپ کے پاس آئیں، تو میرا آپ سے یہ گلا ہے کہ آپ بتائیں جب سے آپ چیئرمین بیت المال ہوئے کم از کم آپ نے کوئی 15-20 دورے تو کوئٹہ کے کیے ہوں گے یا نہیں؟ یہ پلیز مجھے بتائیں آپ نے کتنے دورے کیے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے۔ اوکے، سینیٹر دنیش جانتے ہیں اس بات کو، ہم کوٹا سسٹم پہ کام نہیں کرتے۔ یہی تو اصل چیز ہے سر۔ سر ذرا لیٹس ٹرائی ٹو سیٹل دس تھنگ۔ جی لیٹس، اگر میرا مقصد یہ ہے، مینا ایک سیکنڈ، جی جی پلیز پلیز مجھے موقع دیجیے، میں اس میں یہ کہ میں ایک سیکنڈ صرف سینیٹر شاہین صاحب کو لے لیں کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، موٹر وے پہ ہیں، وہ فون نہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ جی سینیٹر صاحب۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پرسنل بات یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ماشاءاللہ سینیٹر صاحب جو ہیں یہ اپنی اقلیت کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب میں نے آفس میں اٹینڈ کیا تو سیکنڈ ڈے یہ میرے پاس آ گئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور ہم نے ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا۔ اب کیا ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا اس کا یہاں ذکر کرنا اتنی مناسب بات نہیں ہے، لیکن ان کو پوچھئے کہ کبھی ان کو ہم نے کبھی منارٹیز کو یا کسی دوسرے صوبے کے کو ذہن میں لاتے ہوئے کبھی کمی کی ہو، بلکہ ہمیں تو جو چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹے صوبوں سے مراد سائز کی بات نہیں کر رہا، جو عام طور پہ پاپولیشن کے لحاظ سے چھوٹے ہیں یا بیکورڈ لوگ، ان کو تو ہم ٹاپ پریورٹی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد سر کہ بلوچستان یا سندھ سے کبھی کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی ہو اور میں نے کسی حوالے سے بھی نہ کی۔